بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یوٹیوب فیملی، ویلکم کرتی ہوں آپ سب کو اپنے چینل سسٹر فیم پہ۔ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں ایک بہت ہی زبردست کیک بیک کرنے کی ریسیپی۔ تو جی وداؤٹ اوون ہم کیک بیک کریں گے اور زبردست سا کیک تیار کریں گے، وہ بھی منٹوں میں۔ تو چلیں اس ریسیپی کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں چاہیے 1 عدد ایگ، یہ میں نے 1 ایگ لے لیا ہے، اور 1 کپ کرش شوگر لینی ہے، یعنی پسی ہوئی آپ نے چینی لے لینی ہے 1 کپ، اتنی اس کی کوانٹٹی ہو، اور 1 عدد انڈا۔ یہ انڈا ہم نے بلینڈر کے اندر ایڈ کر لینا ہے اور اس کو اچھے سے بیٹ کر لینا ہے۔ اگر آپ کے پاس بیٹر ہے تو بھی اچھی بات ہے، اگر بیٹر نہیں ہے تو کوئی ٹینشن لینے کی بات نہیں ہے، جوسر تو سب کے گھروں میں ہوتا ہے۔ آپ نے جوسر کے اندر ایڈ کر لینا ہے 1 انڈے کو توڑ کے، اور اس کو اچھے سے بیٹ کر لینا ہے جوسر کے اندر ہی، اور اس کو ہم بیٹ کریں گے 1 سے 2 منٹ کے لیے۔ جب وہ اچھے سے بیٹ ہو جائے گا تو ہم اپنی جوسر کو کر دیں گے بند۔ یہ بہت ہی اعلیٰ کیک بننے جا رہا ہے، آپ ضرور دیکھیے گا۔ اور یہاں پہ دیکھیں میں جو کرش شوگر تھی وہ اس جوسر کے اندر ایڈ کرنے لگی ہوں، اس کو بھی ہم انڈے کے ساتھ ہی بلینڈ کر لیں گے۔ تو انڈا بھی اس کے اندر ہے اور اسی کے اندر ہم نے کرش شوگر ایڈ کر دی ہے، اور ان سب چیزوں کو اب ہم اچھے سے بلینڈ کر لیں گے اور مکس کر لیں گے۔ اور بلینڈ کرنا ہے ہم نے یہاں پہ اس کو بھی 1-2 منٹ کے لیے، تاکہ دونوں چیزوں کا مکسچر آپس میں یکجان ہو جائے۔ اس کے بعد اب یہاں پہ دیکھیں ہم نے جو سارا مکسچر بنایا تھا اس کو ایک باؤل کے اندر نکال لیا ہے۔ یہاں پہ میں نے شیشے کا باؤل لے لیا اور اس کے اندر یہ چیزیں نکال لی ہیں، ہمارا یہ مکسچر ریڈی ہے۔ تو یہ دیکھیں یہ کچھ اس طرح کا ہوگا، اور آپ نے یہ بیٹر لے لینا ہے اور ہاتھ کی مدد سے اس کو اس طرح سے ہلاتے رہنا ہے، اور تب تک ہلانا ہے جب تک کہ یہ فلفی نہ ہو جائے۔ اور اس کے بعد اس میں تھوڑا سا ایڈ کر رہی ہوں گرم پانی، نیم گرم پانی اس اسٹیج پہ ہم نے ایڈ کرنا ہے، اور ساتھ ساتھ آپ نے ہاتھ چلاتے جانا ہے بیٹر کی مدد سے۔ اور یہاں پہ 1 لیمن لے لیا ہے اور اس کو گریٹ کی مدد سے کش کر رہی ہوں میں یہاں پہ، اور لیمن کا چھلکا اچھے سے اس میں کش ہو کے چلا گیا، اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اس کے اندر۔ تو بیٹر کی مدد سے آپ نے بیٹ کرتے جانا ہے۔ میں نے ویڈیو یہاں پہ تیز کر دی ہے کیونکہ ہم نے اس کو بیٹ تب تک کرنا ہے جب تک یہ فلفی نہیں ہو جاتا۔ اس کے بعد میں یہاں پہ ایڈ کر رہی ہوں اس میں میدا۔ تو جی ہاں، یہ میدے کا کیک ہے، بہت ہی زبردست، بہت ہی اعلیٰ، آپ کو انشاءاللہ ضرور پسند آئے گا۔ 1 کپ میدا لیا تھا میں نے، 1 کپ ہی شوگر ہے، تو وہ دونوں چیزیں اس میں چلی گئی ہیں۔ یہاں پہ 1 چمچ میں بیکنگ پاؤڈر لے رہی ہوں، بیکنگ پاؤڈر بھی اس میں یہاں پہ ہم ایڈ کر دیں گے۔ تو میدا ایڈ کرنے کے بعد یہ 1 چمچ بیکنگ پاؤڈر چلا گیا، اور ساتھ ہی اس میں ایڈ کرنے جا رہی ہوں میں تقریباً ½ چمچ بیکنگ سوڈا۔ تو جی بیکنگ سوڈا بھی ہم اس میں ½ چمچ ایڈ کر دیں گے۔ یہ رہا جی ہمارا بیکنگ سوڈا۔ تو یہ دونوں چیزیں اس کے اندر چلی جائیں گی۔ بیکنگ پاؤڈر ہوتا ہے بیکری کی آئٹمس وغیرہ بنانے کے لیے، اور بیکنگ سوڈا ہمارے اس کیک کو فومی بنائے گا، فلفی بنائے گا، ٹھیک ہے، چیزوں کو خمیر دینے کے لیے ہوتا ہے یہ بیکنگ سوڈا۔ اور اس سب چیزوں کو ہم اچھے سے بیٹر کی مدد سے مکس کر لیں گے۔ بھئی بیکنگ کرنا تھوڑا سا ٹف ہے، لیکن اگر عادت ہو جائے تو مشکل نہیں ہے۔ یہاں پہ میں نے لے لیا ہے نیم گرم دودھ، اور دودھ کے اندر میں نے فوڈ کلر ایڈ کر کے اچھے سے مکس کر لیا ہے، جس سے ہمارے کیک کو ایک زبردست سا کلر مل جائے گا۔ تو یہ دیکھیں میں نے بہت ہی ایک چھوٹا سا کپ اس میں نیم گرم دودھ لے لیا ہے اور اس کے اندر کلر کو مکس کیا ہے۔ تو یہ ہمارا جو مکسچر ہے اس کے اندر ہم تھوڑا تھوڑا ایڈ کرتے جائیں گے، اور اس کو بیٹر کی مدد سے مکس بھی کرتے جائیں گے۔ تو یہ دیکھیں جی ہمارا یہ مکسچر، جس کے اندر ہم نے ابھی فوڈ کلر ملا ہوا ملک ایڈ کر دیا ہے، اور اس کو ہم اچھے سے مکس کر رہے ہیں۔ تو اینڈ پہ ہم سارا ہی دودھ ایڈ کر دیں گے اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے۔ آپ نے بیٹر چلاتے جانا ہے، اس کے اندر کوئی لمپ نہ بنے، کوئی گٹلی وغیرہ نہ بنے، تبھی ہمارا یہ کیک اچھا بنے گا۔ تو آپ نے ہاتھ چلاتے رہنا ہے۔ اور یہ رہا جی لیمن جوس، یہاں پہ میں نے 2 عدد لیمن لے کے ان کا جوس اچھے سے نکال لیا ہوا ہے، اور یہ جوس جائے گا اس کیک کے اندر۔ اتنا مزیدار، اتنا اچھا ذائقہ آتا ہے اس کیک کا لیمن جوس کی وجہ سے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں، پورے گھر میں اس کی مہک آتی ہے، اور بہت ہی زبردست خوشبو سے آپ کا گھر مہک جاتا ہے۔ اور یہاں پہ میں اس میں تقریباً 3 ٹیبل اسپون ایڈ کرنے جا رہی ہوں آئل۔ تو یہ 3 ٹیبل اسپون آئل اس کے اندر چلا گیا ہے، ہم اس آئل کو بھی اچھے سے مکس کر لیں گے۔ اور بھئی ہمارے تمام انگریڈینٹ اب اس میں ایڈ ہو چکے ہیں، ہم اس کو آئل ایڈ کرنے کے بعد صرف تھوڑا سا اور بیٹ کریں گے، تو ہمارا یہ مکسچر کیک کے لیے بالکل ہی ریڈی ہو جائے گا۔ تو جی میں نے یہاں پہ سب چیزیں ایڈ کر لی تھی، آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی کنسسٹنسی کتنی اچھی ہو گئی ہے، بالکل کریم کی طرح کی۔ یہ دیکھیں جی
بالکل جیسے گاڑھی سی کریم ہوتی ہے بالکل ویسے ہی اس کی کنسسٹنسی ہوگی۔ اور یہاں پہ دیکھیں میں نے ایک سانچہ لے لیا ہے، سانچے کے اندر میں نے گریسنگ کی ہے آئل کی مدد سے اور پھر بٹر پیپر لگا دیا ہے۔ تو آپ نے یاد سے پہلے گریسنگ کر لینی ہے اور پھر بٹر پیپر لگانا ہے تاکہ بٹر پیپر اچھے سے چپک جائے۔ اور بعد میں نے جو سارا مکسچر بنایا تھا کیک کے لیے وہ اس میں ایڈ کر دیا ہے۔ تو جی اس کو ہم نے اچھے سے سارا مکسچر اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے۔ یہ فل ہو گیا سانچہ ہمارا اور اس کو اب ہم رکھ دیں گے اس پتیلے کے اندر۔ اس پتیلے کو میں نے پری ہیٹ کر لیا ہوا ہے آدھا گھنٹہ پہلے ہی، یعنی میں نے اس کو گرم کر لیا ہوا تھا لو فلیم پہ، ٹھیک ہے، لو فلیم پہ رکھ کے میں نے اس کو گرم کر لیا تھا۔ اور اب میں نے اس کے اندر یہ کیک رکھ دیا ہوا ہے۔ تو جی اب ہم اس کو اس طرح سے بند کر دیں گے اور بند کر کے ہم اس کو صرف اور صرف 20 منٹ کے لیے کوک کریں گے بہت ہی لو فلیم پہ۔ اور چلیں جی 20 منٹ کے بعد اس کو چیک کرتے ہیں۔ یہاں پہ دیکھیں جی پورے 20 منٹ کے بعد میں نے اس کا ڈھکن ہٹا دیا ہے اور ہمارا کیک ہے بالکل ریڈی۔ اور اس کے اوپر میں نے ایک عدد بادام بھی کاٹ کر لگا دیا ہے اور اس کا لک کتنا پیارا آیا ہے۔ اور یہ ایک سٹک کی مدد سے آپ نے چیک کرنا ہے، اگر آپ سٹک کو اس طرح سے اس کے اندر ڈالیں اور یہ اس طرح سے آسانی سے باہر آ جائے، اندر چپکے نہ کیک کے اندر، تو مطلب ہمارا یہ کیک بالکل اچھے سے بیک ہو چکا ہے۔ تو بھئی یہ دیکھیں اب ہم اس کو باہر نکال لیتے ہیں۔ تو بالکل اچھے سے بیک ہونے کی یہی نشانی ہے کہ آپ نے اس طرح سے ایک سٹک لے لینی ہے، سٹک کی مدد سے اس کے اندر گھسا کے آپ نے چیک کر لینا ہے کہ ہمارا کیک ابھی ریڈی ہوا ہے کہ نہیں۔ تو یہ دیکھیں بالکل بھی اس کے ساتھ چپک نہیں رہا، بہت آسانی سے کیک نے سٹک کو چھوڑ دیا ہے۔ اور آپ ہاتھ لگا کے بھی اس طرح سے چیک کر سکتے ہیں، یہ بہت ہی فومی سا، فلفی سا، زبردست سا کیک ہے، بالکل بیکری جیسا، بلکہ میں کہوں گی بیکری سے بھی بہت ہی زیادہ بڑھیا یہ کیک بنا دیا ہے ہم نے۔ اور یہ دیکھیں جی اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کریں گے۔ تو یہ دیکھیں میں نے اس کو سانچے میں سے نکال لیا ہے۔ تو آپ نے ٹھنڈا ہونے کے بعد اس کا یہ بٹر پیپر اتارنا ہے۔ تو ہمارے گھر میں کسی کو صبر تو ہو نہیں رہا تھا، تو اس لیے یہ ابھی گرم ہی ہے کیک، تو کسی کا بھی بس نہیں چل رہا کہ اس کو یہاں پہ اسی طرح دیکھا جائے۔ فٹافٹ سے بھئی اس کا اب بٹر پیپر ہم ہٹائیں گے اور ہٹانے کے بعد ہم اس کو جلدی سے پھر ڈش آؤٹ کریں گے۔ تو جی اس کا یہاں پہ بٹر پیپر آپ نے دھیان سے ہٹا لینا ہے۔ اچھا یہی ہے کہ آپ ٹھنڈا ہونے کے بعد اس کا یہ بٹر پیپر ہٹائیں۔ تو جی یہ قدرے ٹھنڈا ہو ہی گیا ہے، تو یہاں پہ ہم اس کا بٹر پیپر ہٹا لیں گے۔ تو دیکھیں کتنا پیارا کلر آیا ہے، سائڈ سے بھی میں آپ کو اس کی بیک سائڈ سے بھی دکھاؤں گی۔ تو یہ بہت ہی زبردست، بہت ہی اعلیٰ کیک ہے ہمارا۔ یہ دیکھیں جی اس کی بیک سائڈ سے کتنا اچھا، کتنا نرم ہے، بالکل بھی سخت یا پاپڑ ٹائپ یہ نہیں بنا، بہت ہی نرم۔ یہ دیکھیں نائف سے بھی چیک کروا دیتی ہوں آپ کو۔ اور یہ دیکھیں اچھا کیک بننے کی نشانی یہ ہے کہ یہ اس طرح سے آپ جب پریس کرتے ہیں تو باؤنس بیک ہوتا ہے یہ۔ تو جی اب ہم اس کے سلائسز کر لیتے ہیں۔ تو میں نے ایک نائف لے لیا، نائف کی مدد سے اس کے سارے سلائسز کاٹ لوں گی۔ یہ بہت ہی اچھا ٹی پارٹی سنیک ہے، آپ اس کو چائے کے ساتھ لیں، دودھ کے ساتھ لیں، بہت ہی مزہ آتا ہے بھائی، اسپیشلی تو چائے کے ساتھ، کافی کے ساتھ کھائیں گے اور مجھے دعائیں دیں گے۔ یہ ریسیپی بہت ہی زبردست ہے، بہت ہی اعلیٰ ہے، ہمیشہ آپ کو یاد رہے گی۔ دیکھیے جی ہمارا یہ ٹی پارٹی سنیک والا کیک کتنا ہی نرم اور کتنا ہی زبردست بنا ہے۔ میں نے چھری کے ساتھ بھی کاٹ کے دکھایا آپ کو، اب میں ہاتھ میں پکڑ کے آپ کو دکھا رہی ہوں یہ کس قدر نرم، خستہ اور زبردست سا تیار ہو گیا ہے اور ریڈی ہو گیا ہے، بالکل نرم سا، منہ میں ملائی کی طرح گھل جانے والا۔ یہ بہت ہی لذیذ، بہت ہی بہترین، بہت ہی اعلیٰ کیک ہے تیار۔ تو اگر آپ کو یہ ریسیپی اچھی لگی ہو تو اس کو لائک ضرور کرتے جائیں اور یہ اس کا فائنل لک دیکھیں، ماشاءاللہ سے کتنے اچھے سلائسز لگ رہے ہیں اس کے یہ سارے۔ اور اگر آپ کو یہ ریسیپی اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کرتے جائیں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ مزید اچھی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے جائیں۔ اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، نئی ریسیپی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔